گزشتہ ہفتے گفتگو کا جو تسلسل تھا وہ یہ تھا کہ اس روئے زمین پر ہر ایک پیدا ہونے والا اپنے کاندھوں پر کچھ ذمہ داریاں لے کر پیدا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری جس ذات بابرکات کے کاندھوں پر ہے وہ ذات بابرکات حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن سے اعلان نبوت فرمایا اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی ہدایت کے حوالے سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخری انسان کو بھی جو ہدایت ملے گی وہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گی۔ یعنی یہ بے شمار لوگ ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 15 صدیاں ہم جی چکے ہیں اور نہ جانے کتنی صدی یا کتنے ہزار سال یا کتنے لاکھ سال ابھی قیامت کے آنے میں باقی۔ جتنے گزشتہ 1500 سال میں پیدا ہوئے اور جتنے پیدا ہوں گے، جس رنگ کے، جس نسل کے، جس علاقے میں، جس خطے میں، ان سب کو ہدایت جو ملے گی وہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کے صدقے ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بڑی ذمہ داری کسی اور کاندھے پر نہیں تھی۔ اب آگے کی گفتگو یہ ہے کہ ان بے شمار انسانوں تک ہدایت جو پہنچے گی اس کا سب سے پہلا کارواں جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے کر آگے ان بے شمار لوگوں تک پہنچائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ہاں بے شک اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ صحابہ ایک ایسا کامن ورڈ ہے کہ اس کے اندر اہل بیت بھی آ گئے اور ازواج مطہرات بھی آ گئیں، یہ سب صحابہ ہیں۔ یہ وہ پہلی جماعت ہے جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لے کر آگے منتقل کرے گی، اور اس طرح پھر درجہ بدرجہ نسلاً بعد نسل قیامت تک حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور لایا ہوا دین یہ دنیا کے آخری انسان تک پہنچے گا۔ سوال کو ذہن میں رکھیے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کم عمری میں نکاح کیوں فرمایا؟ اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ایک مرد جب نکاح کرتا ہے تو دو بنیادیں میں نے دین کی روشنی میں، حضور آقا کریم کی تعلیمات کی روشنی میں نے ذکر کی کہ ہمارا دین بیوی کی تلاش اور بیوی کے انتخاب اور بیوی کی چناؤ کے لیے کیا بنیادیں ہمیں فراہم کرتا ہے اور کیا پیمانہ دیتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ دیندار ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، دیندار عورت
حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح حلال عورتوں سے کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، شادیاں کرو حلال عورتوں سے، یعنی وہ عورت ہونا چاہیے، مرد نہیں۔ دوسرے یہ عورت ہونا چاہیے یعنی نابالغہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالغہ ہو یعنی عورت ہو، اور کیا ہو؟ دیندار ہو۔ یہ دو بنیاد۔ ہمارا موجودہ کلچر، موجودہ معاشرہ ان دو بنیادوں کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتا، مگر آج بھی ایک چیز جس کی بنیاد میں کافی دھیان دیا جاتا ہے انتخاب کے وقت اور چناؤ کے وقت، وہ یہ کہ مرد جس کی شادی ہونی ہے وہ جس میدان اور جس فیلڈ میں ہو، وہ سوچتا ہے کہ بیوی ایسی ملے جو اس کے میدان میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ کیا؟ پڑھی لکھی ہونا چاہیے۔ کس فیلڈ میں پڑھی ہوئی؟ جس فیلڈ میں میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بہت تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کامن چیز ہے کہ آج کا مرد بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی عورت اسے مل جائے جو اس کی فیلڈ میں اس کی مددگار ہو۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ایسا حساس انسان ہمارے درمیان نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے جو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اتنا حساس ہو کہ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے اور کس ذمہ داری سے ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم اس کی تصویر کھینچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے حوالے سے اتنے حساس ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حالت دین کی تبلیغ اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے یہ ہے، یوں لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور اس پر ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے پیچھے اپنی جان بھی لگا دیں گے۔ ذمہ داری ادا کرنے کا یہ جذبہ ہے کہ اگر جان بھی لگ جائے تب بھی میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے رہوں گا۔ یعنی دین کے میدان میں آخری حد کی کوشش یہ سرکار کا طریقہ اور سرکار کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سرکار کا جذبہ ہے۔ اب یہ دو کرائیٹیریا تو سرکار کی نگاہ میں ہے ہی کہ سرکار خود دنیا کو دینے والے ہیں، یہ دو پیمانے کہ بیوی دیندار ہو اور دوسرے عورت ہو، نابالغہ نہ ہو۔ اب یہ تیسری چیز کہ رب نے نبوت کی جو ذمہ داری، رسالت کی جو ذمہ داری اور دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری، دین کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھے عطا کی ہے، میرے گھر کی چار دیواری میں جو عورتیں میری بیوی بن کر اور اس امت کی ماں بن کر آئیں، وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے یعنی لوگوں تک دین پہنچانے میں میری مددگار ہوں، میرے مددگار ہوں۔ اور پھر کس طرح مدد ہوئی یہ آگے انشاءاللہ یہ چیز سامنے آئے گی کہ ازواج مطہرات نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے کام میں کس طرح ہاتھ بٹایا۔ تو کیوں نکاح کیا کم عمری میں؟ ذمہ داری سب سے بڑی کہ اس سے بڑی
ذمہ داری کسی کے کاندھوں پر نہیں. اور پہلی کھیپ جو حضور آقا کریم سے دین لے کر آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام. ان میں ازواج مطہرات بھی ہیں، ان میں اہل بیت بھی. ایک مشترک لفظ ہے صحابہ. صحابہ کی تعداد کتنی؟ صحابہ کی تعداد تقریباً 1,14,000 یا 1,24,000. کتنی؟ 1,14,000 یا 1,24,000. ان میں سے یہ تعداد تو ہمیں معلوم ہے، مگر نام جو ہم تک پہنچے ہیں وہ کتنے صحابہ کے ہیں؟ نام صرف تقریباً 9,500 صحابہ کے ہمارے پاس موجود ہیں. کتنے؟ 9,500. کتنے؟ 9,500. 1,14,000 یا 24,000 صحابہ اور ان میں سے 9,500 صحابہ کے اسمائے گرامی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے. باقی صحابہ کے نام ہمیں معلوم نہیں. ان 1,14,000 یا 24,000 صحابہ میں بھی ہر ایک حدیث کا روایت کرنے والا نہیں ہے. دین ہم تک کیسے پہنچا؟ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا خلاصہ کر کے کہ رسول کی زبان سے یا رسول اللہ کے عمل سے یا رسول اللہ کی خاموشی سے. بولا ہے یا خاموش رہے ہیں یا کیا ہے، یہ تین ہی صورت ہے. بولا ہے تو وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، کیا ہے تو وہ سنت ہے، خاموش رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے؟ خاموشی کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ کیا یا کچھ کہا اور حضور نے اس پر انکار نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموش رہے، گویا کہ اس پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی، تو یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. یعنی دین کا ہمارے پاس ایک ہی سورس ہے، وہ ذات آقا کریم ہے. دین کا ایک سورس ہے، وہ حضور کا سراپا ہے. حضور کے سراپا میں ایک حضور کی زبان مبارک ہے اور دوسرے حضور کا باقی وجود مبارک ہے. بولا ہے تو وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اور عمل کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ سنت ہے. خاموش رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے. ٹھیک ہے؟ یہ یعنی اب اگر آپ دین کو سمیٹیں تو دو چیزیں، قرآن اور حدیث. باقی دین کے جتنے سورسز ہیں سب کا بیس یہی دو چیزیں. یہ کہیں نہ کہیں سے جا کر صحابی نے یہ کیا، کس بنیاد پر کیا؟ اس کی اصل کہاں ملے گی؟ قرآن و حدیث میں. اسی طرح اجماع کی اصل کہاں ملے گی؟ قرآن و حدیث میں. اور قیاس کی اصل کہاں ملے گی؟ قرآن و حدیث میں. اجماع اور قیاس کا اجمالاً بھی معنی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ موجودہ گفتگو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ ٹائم درکار ہوگا. بس آپ اتنا سمجھ لیں مختصراً کہ ہمارے پاس دین کے بنیادی طور پر دو سورس ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث. باقی جتنے سورس ہیں وہ سب بیس کرتے ہیں قرآن پر یا حدیث پر. ٹھیک ہے؟ اب قرآن بھی صحابہ کے ذریعے پہنچا اور احادیث مبارکہ بھی صحابہ کے ذریعے پہنچی. قرآن کریم حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع کر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ جمع کر لیا گیا. پھر مختلف ادوار میں سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی تدوین ہوئی. اس کو دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا گیا.
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جو تفصیل کا طالب ہے. بس اتنا ہی آپ سمجھیے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں پورا قرآن یہ جمع کر لیا گیا اور جمع تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہوئی. اب بچی احادیث مبارکہ اور سنت نبویہ. 1,14,000 یا 24,000 صحابہ میں سے تمام صحابہ حدیث کے راوی نہیں ہیں. احادیث مبارکہ کے راوی صحابہ 1,14,000 یا 24,000 میں سے صرف روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد 1,800 ہے. کتنی ہے؟ تقریباً کتنی ہے؟ 1,800. یعنی احادیث مبارکہ یا پورا دین ہم تک جو پہنچا روایات کی شکل میں وہ کتنے صحابہ کے ذریعے پہنچا؟ 1,800 صحابہ کے ذریعے. اب 1,800 صحابہ کے ذریعے روایات حدیث کے ذریعے ہم تک جو دین پہنچا وہ روایات کتنی ہیں؟ ان روایات کی تعداد 60,000 ہیں. کتنی ہے؟ 60,000 روایات، 60,000 حدیثیں ٹوٹل. آج ہمارے پاس حدیثوں کا جو ذخیرہ ہے یہ کہاں ہے؟ کتابوں میں موجود ہے. آج اگر کوئی آ کر بولے کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ملے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے کہ آج کوئی صحابی موجود نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں نے سنا تھا. آج ہمارے پاس ان روایات کی چھان پھٹک کر کے سند در سند، واسطہ در واسطہ، نسلن بعد نسلن ہمارے ائمہ اور اہل علم نے پوری جانفشانی کے ساتھ ان روایات احادیث کو کتابوں میں جمع کر دیا. کتاب کے علاوہ ہم کسی روایت حدیث کو تسلیم نہیں کریں گے، کوئی لے کر آئے. آج کتاب کے علاوہ احادیث مبارکہ کا کوئی سورس ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور تقریباً ان کتابوں کی تعداد جن میں یہ 60,000 احادیث موجود ہیں اور روایات موجود ہیں، ان کتابوں کی تعداد 250 ہے. کتنی؟ 250. جن میں بخاری، مسلم، صحاح ستہ، کتب تسعہ یہ سب آ گئے. کتنی کتابیں ہیں؟ 250. ممکن ہے اور کتابیں کہیں مخطوطات میں، پرانی لائبریریز میں دستیاب ہوں، مگر ہم تسلیم کتاب کی بنیاد پر ہی کریں گے. اگر کوئی کہیں سے کوئی حدیث لائے، روایت لائے اور وہ کہے حدیث ہے اور وہ ان کتابوں میں موجود نہیں ہے، ان مدونات میں موجود نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. صحابہ کی کل تعداد 1,14,000 یا 24,000. ان میں سے احادیث کے راوی کتنے ہیں؟ 1,800. یعنی ہم تک جو 60,000 روایتیں پہنچی ہیں 10 لاکھ اسناد کے ذریعے، 10 لاکھ اسناد کے ذریعے جو 60,000 روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ روایتیں 1,800 صحابہ کے ذریعے پہنچی. ٹھیک ہے، یہاں رک جائیے. یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ دین ہے. اب اس دین کو بے شمار انسانوں تک پہنچانا ہے. ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں انسانوں میں، مرد بھی ہے اور عورتیں بھی، اور دونوں کی تعداد لگ بھگ موجودہ دنیا میں یکساں ہیں. جتنے مرد اتنی عورتیں، جتنے مرد اتنی عورتیں، مرد بھی اتنے ہی، عورتیں بھی اتنے ہی. ٹھیک ہے. انسانی زندگی کا جو وقت ہے، جو ڈیلی ڈیوریشن ہے، وہ 24 گھنٹے کا ہے. 24 گھنٹہ تقریباً برابری کے 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک کو رات کہتے ہیں، ایک کو دن.
इंसान का दिन ये आम तौर से महफिल में कटता है, घर के बाहर, और रात घर के अंदर कटती। ठीक है? जिन लोगों तक पैगाम पहुंचाना है वो 2 पार्ट में तकसीम है। हुजूर आकाए करीम की जिंदगी भी रात दिन के एतबार से 2 पार्ट में तकसीम है। इसी तरह मजलिस और तन्हाई में या घर के बाहर और घर के अंदर में तकसीम है कि दिन में घर के बाहर, रात में घर के अंदर। ठीक है? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात दीन, हर अमल दीन, हर खामोशी दीन। तो क्या नबी सिर्फ बात घर के बाहर ही कर रहे हैं? क्या अमल सिर्फ घर के बाहर ही कर रहे हैं? क्या सिर्फ खामोशी नबी की घर के बाहर ही है, या तीनों एक्टिविटीज घर के अंदर भी है? घर के अंदर भी है, यानी दीन बाहर भी दे रहे हैं, घर के अंदर भी दे रहे हैं। तो घर के बाहर दीन देने के लिए 1800 हैं हम तक जिनकी रिवायात पहुंची, और घर के अंदर दीन देने के लिए कितने हैं? 11। और अगर आप हदीस की रिवायत करने के एतबार से देखें तो मैंने अर्ज किया कि हदीस की रिवायत करने वाले सहाबा कितने? 1800। इनमें औरतों की तादाद 115। कितनी? 115। सहाबी कितने हैं? 1685। यानी हदीस मुबारक की रिवायत करने वाले सहाबा ये कितने हैं? 1685। और सहाबियात कितनी हैं? 115। इन सहाबियात में 115 सहाबियात में ये सहाबियात भी 115 सहाबियात में से 11 अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन है। 115 से आप 11 निकालेंगे तो 104। यानी घर के बाहर जो दीन मिल रहा है उसको आगे पहुंचाने के लिए हमारे पास जो आज रिकॉर्ड है उसमें हम तक जो रिवायात पहुंची, तो घर के बाहर सरकार जो दीन दे रहे हैं वो 1685 मर्द हैं, उसमें घर के बाहर जो दीन मिल रहा है उसको पहुंचाने के लिए 1685 मर्द हैं और 104 औरतें। ठीक है? यानी 1800 में से अगर हम 11 निकाल दें तो कितना होगा? 1789। यानी हमारे पास 250 कुतुबे हदीस में जो टोटल 60,000 हदीस की रिवायात जो 10 लाख सनदों से हमारे पास पहुंची हैं, उनमें घर के बाहर के जो रिवायत करने वाले हैं, महफिलों की रिवायतें करने वाले, वो कितने हैं? 1789। और घर के अंदर की रिवायत करने वालियां वो हैं 11। अब यहां पर आकर हमें यह ध्यान देना है कि अब घर के अंदर का मामला कितना अहम हो गया। अब यहां आपको यह भी जवाब मिल जाएगा जो एक मुस्तकिल मौजू है, अल्लाह ने तौफीक दी तो उसके हवाले से कभी गुफ्तगू करेंगे कि उम्मत को सिर्फ 4 शादियों की इजाजत और रसूलुल्लाह ने 11 शादियां क्यों की। बात आ रही है समझ में? कि घर के अंदर जिंदगी के तो 2 ही पार्ट हैं ना, और दोनों बराबर हैं। रात घर में, दिन बाहर। रात घर में, दिन बाहर। मगर आदि लाइफ को रिवायत करने वालियों की तादाद सिर्फ 11 और आदि लाइफ को देखने वालों की तादाद 1,14,000 या 24,000। उनमें हदीस की रिवायत करने वालों की तादाद तकरीबन 1800 और उम्महातुल मोमिनीन को निकाल दें तो 1789। यहां बात खत्म कर रहा हूं इस बात पर कि यहां पहुंचकर आपको यह एहसास हो गया होगा कि रसूलुल्लाह के घर की 4 दीवारी के अंदर की जिंदगी जो आप अज़वाजे मुतहरात के साथ गुजार रहे हैं
وہ دین کے لیے کتنی غیر معمولی، کتنی اہم اور کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی دین کا ایک بڑا حصہ گھر کی چار دیواری کے اندر سے ہم کو مل رہا ہے۔ اب گھر کی چار دیواری کے اندر اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ میرے سرکار نے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سے کم عمری میں نکاح 100 بار معاذ اللہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کیا، تو اب یہاں سے اسے سوچنا چاہیے کہ یہ گھر وہ گھر ہے جہاں سے آدھا دین نکل کر قیامت تک آنے والی دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ آدھا دین نکل کر قیامت تک آنے والی دنیا تک پہنچ رہا ہے، اور یہ آدھا دین پہنچانے والیاں میرے رسول کی ازواج مطہرات ہیں، اور انہی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ ام المومنین بھی ہیں جن سے میرے سرکار نے کم عمری میں نکاح فرمایا ہے۔ انہوں نے دین کی اس امانت کو آگے بڑھانے میں کتنی بڑی ذمہ داری ادا کی ہے، اس گفتگو کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، جہاں سے یہ پتا چلے گا ایک پہلو گفتگو کا کہ سرکار نے کم عمری میں حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سے نکاح کیوں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں میں راسخ فرما دے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔